کہیں پر بھی کسی چیز کی قلت نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہو, یہ نہیں ہوا کہ کہیں پر کوئی سبزی نہیں مل رہی تھی, یہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اشیاء خورد و نوش کہیں پر موجود نہیں تھی, اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا, جس کے اوپر پچھلے 2 دن بھی جب یہ سب فساد چل رہا تھا, ایک خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ یلغار کر رہا تھا وفاق کے اوپر, اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ جو یہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ 3 گھنٹے کی میٹنگز کری تھی, اور یہی ان کا وہ پلس پوائنٹ ہے جو پنجاب کے لوگ جس کو پسند کرتے ہیں, یہی ان کی وہ محنت ہے جس کے اوپر لوگ ان کی فساد کی کال کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا, اور مجھے بھی کہا کہ میں ان کی طرف سے بھی آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں. میڈیا کے ہمارے بہت سارے جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے جو سچ تھا, جو ٹھیک تھا, آپ نے وہ رپورٹ کیا. کسی پروپیگنڈا سیل کا اور کسی ایسے ایلیمنٹ کا آپ شکار نہیں ہوئے کہ بندے باہر نکلے نہیں اور آپ کہہ دیتے کہ جی یہاں پر تو دنیا باہر نکل آئی اور انقلاب جو ہے وہ سر چڑھ کے بھاگ رہا ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں جی, 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور باقی جگہوں پر بھی بہت لے دے ہو رہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جی بشرا بی بی جو ہے نا اس ملک بچانے کے لیے وہ نکلی تھی, اور ملک جو ہے وہ اللہ نے بچا لیا. ان کے ہاتھ میں تو ویسے جب بات گئی تھی اور تب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. اب تو پوری پارٹی بتا چکی ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے سنجانی کے مقام پر اجازت بھی دے دی تھی, لیکن بشرا بی بی نے ویٹو کر دیا. اب بھی اگر کوئی مجھے یہ کہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ جی وہ سیاست میں نہیں ہے, گھریلو خاتون ہے, اور وہ گھریلو خاتون جو ہے وہ باقاعدہ 3 دن دندناتی رہی کنٹینر کے اوپر, باقاعدہ ملک بچا رہی تھی وہ, اور جو ہے وہ اپنے میاں کے لیے نہیں نکلی تھی. اب وہ میاں جو ہے نا وہ مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میاں کے لیے وہ کہہ رہی تھی. ایک طرف وہ کہی تھی میں میاں کے لیے نکلی نہیں ہوں, لیکن میاں کی بات نہیں ہے, ہم نے خان کو لے کے جانا ہے. تو میں نے کل دیکھا اور لوگوں نے کہا بھاگ گئی ہیں, فرار ہو گئی ہیں. ہو تو وہ گئی ہیں فرار, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور جب مشکل کا ٹائم آیا تب گنڈا پور کو کہا تم آگے لگو میں پیچھے آتی ہوں, اور ویسے لوگوں سے وعدے لے رہی تھی, وہ ان کو اکسا رہی تھی اور پختونوں کو جو ہے وہ بہت خون گرما رہی تھی. آپ نے جانا نہیں ہے, آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے نا. وہ بیچارے تو کھڑے رہے, خود باجی بھاگ گئی. اور لیکن یہ ہے کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کی, میں نے بہت 2-3 دفعہ کل سے ان کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھی جو خطاب وہ فرما رہی تھی. انہوں نے کہا خان کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی. انہوں نے کہیں عمران خان نہیں کہا تھا. جب انہوں نے عمران خان کہا ہی نہیں تو پھر مطلب اس میں لڑائی کس چیز کی؟ انہوں نے کہا خانوں کے ساتھ ہی جاؤں گی, تو چلی گئی. اور غلیہ امین گڈھا پور بھی خان ہے ماشاءاللہ, باقی بھی ان کے ساتھ کافی سارے خان تھے, تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی. اور جو یہ جنہوں نے سب سے اینڈ پہ کھڑے رہنا تھا وہ سب سے پہلے بھاگی. اور جب نظر آ رہا تھا کہ اب ڈی چوک پہ آگے جانا ہے تب کہا گنڈا پور تو آگے چلے جاؤ. اور گنڈا پور جو نفرت اور جہاد کے نعرے لگوا کر لوگوں کو KPK سے لایا تھا نا, وہ اس کے اوپر اس کو خود بھگتنا پڑا. کل گنڈا پور کو ڈنڈے بھی پڑے, کل گنڈا پور کو جو ہے وہ گالیاں بھی پڑی, کل اس کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو گاڑی توڑی, اس کے کنٹینر کو آگ لگائی, اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ ٹائر بھی اس کی گاڑی کے جو ہے وہ پھاڑ دیے گئے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے. لیکن بھائی بھاگنے والوں کو بھاگنے کے رستے مل جاتے ہیں. اور باجی جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ تو مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا میں پاک پتن کی گلیوں میں پھر رہی ہوں, شاید کہ میں یہاں دندناتی رہوں گی پاک پتن کی گلیوں میں, میں وکٹریاں بنا رہی ہوں, میں فوٹویں کھچا رہی ہوں. ان محترمہ نے پہلے بھی جب حکومت میں تھا عمران خان تب بھی اس کا بیڑا گرک کیا, اس کی سیاست کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا, اور اس دفعہ بھی اپنی حماقت, اپنی نیم خواندگی اور بالکل عقل سے عاری ہونے کی ایک خاتون ثابت کیا اپنے آپ کو کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے. ہر خاتون جو ہے جس باہر نکل کے وکٹری بنا کے فوٹو کھچا لے وہ سیاسی خاتون نہیں ہو جاتی. سیاسی خواتین ہوتی ہیں مریم نواز شریف جیسی, کلثوم نواز جیسی. وہ بھی باہر نکلی تھی جب مشکل حالات تھے, بھاگی نہیں تھی, ان کی گاڑیوں کو یوں چینوں سے اٹھا لیا گیا تھا پولیس کے ذریعے, ان کو ڈنڈے پڑے تھے. بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو کے ان کے سر پھٹے تھے, ان کو جو ہے وہ سیاسی, یہ تھی سیاسی خواتین, بیکاز ایک سیاسی مائنڈ سیٹ تھا. تویزوں پہ, موکلوں پہ, ٹونوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سیاسی خاتون نہیں بن سکتی. اور ان کو لیڈری کا جو شوق چرایا تھا نا, وہ لیڈری کا شوق جو ہے وہ حالت یہ ہوئی کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ کپڑے اور جوتے چھوڑ کے بھی بھاگ گئے. مطلب کچھ دیر تو انقلاب کا انتظار کرتے آپ کو. اور میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ریاست کے پاس بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں, لیکن ریاست کو رسپونڈ کرنے کا
ریاست کو اپنی حکمت عملی بنانے کا اور اپنا طریقہ کار وضع کرنے کا اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے جس کو اپنے ٹائم پہ کیا جانا ہوتا ہے، اور ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اس میں جو ہمارے 171 پولیس کے اہلکار زخمی ہیں، جو 4 باوردی ہماری جو رینجرز اور پولیس کے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ان کی تمام شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور ہاں، یہ رینجرز والا جب واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی آپ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈالر شاید پاکستان کی عزت سے، پاکستان کی اداروں سے، اور جب پاکستان کے اوپر ایک فساد جو ہے جب وہ دروازے پہ دستک دے رہا تھا، جب پاکستان کے اوپر یلغار ہوئی ہوئی تھی، تب بھی ڈالروں کی شاید پڑی ہوئی تھی، اور اس ایک انفارچونیٹ واقعے کو بھی جو ہے وہ ڈالروں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی تمام چیزیں سامنے آ گئی، ان کے اپنے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ایبٹ آباد سے وہ کوئی لڑکا ہے ہاشم، جس کی وہ گاڑی تھی ریڈ کلر کی، جس نے ان کو کچلا، اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز اب اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس کے اوپر خود میں نے دیکھا ایک وزیرستان کا لڑکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو لاشیں لینے آئے ہیں، ہم نے لاشیں لے کے واپس جانا ہے۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ ایک اور کلپ ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ منزل نہیں ہے ڈی چوک، ابھی ہم جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، ابھی ہم نے جانا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر۔ اور یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب یہ لوگ، اب جب ان کے اوپر قانون اگر جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، پھر یہ کہیں گے ہمارے بنیادی حقوق خراب ہو گئے، ہم پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے، یہ فلیگ فالس فلیگ تھا، یہ فالس فلیگ تھا۔ اور وہ جو باہر جہادی بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ ڈیوائس ضرور ساتھ لے کے آنی ہے، آپ نے نا خشک میوہ جات ضرور، اور بھائی دیکھو تو صحیح ان کے حلیے، جو افغانیوں اور طالبانوں کو آپ ساتھ لے کے آئے، ان کے بیچاروں کے پہ جوتوں میں موزے تک نہیں تھے، ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور وہ باہر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ نے انٹرنیٹ ڈیوائس اور خشک میوہ جات ضرور لے کے جانے ہیں۔ اب وہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ جو بار بار ان کی اس فساد اور ضلالت کا شکار ہوئے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ان کا کیا ہوگا؟ اور جو باجی ہیں جنہوں نے نہ چھوڑنے کے وعدے کیے اور لیے لوگوں سے، جو خود سب سے پہلے بھاگ گئی، اور اب سنا ہے کہ وہ پریسر کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں بہت، لیکن ابھی تک ان کو مل نہیں رہا، ان کے اپنے لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ابھی کے پی کے مختلف لوگوں کے سٹیٹمنٹس میں نے دیکھے، انہوں نے کہا کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی تو کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جب ایک جگہ مل رہی تھی تو ہم وہاں کیوں نہیں گئے۔ تو یہ تحقیقیں تو خیر بہت ساری ہونی چاہیے، اور وہ ہوں گی بھی۔ یہ جو تمام فوٹیجز اس وقت موجود ہیں، یہ ظاہر ہے وہ ثبوت ہیں، مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر بالکل کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس کی 22 گاڑیاں جو ہیں وہ توڑی گئی ہیں، 171 لوگ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب جو وہ باہر بیٹھے سورما ہے، اچھا لوگوں کو مار پڑی ہے، لوگ جو ہے وہ بچارے لوگوں کے بچے جو ہے وہ ٹیئر گیسنگ کہہ رہے ہیں، آگے بڑھو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، باہر بیٹھ کے امریکہ لندن میں بیٹھ کے باہر سارے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے انقلاب وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آنا تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا جب بشرا بی بی اور وہ بھاگ گئے، تو پھر وہ انقلاب بھی نہیں آ سکتا۔ اور کل بچارے لوگ جو ہیں ان کو کھانا پینا بھی میسر نہیں تھا، اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے باجی بشرا اور گنڈا پور صاحب جو ہے انہوں نے میک ڈونلڈز بھی کھایا ہے الحمدللہ، اور جو ہے وہ باقاعدہ پورا ان کا واش روم کا انتظام بھی تھا کنٹینر کے اندر۔ تو باقی جو غریب کے بچے تھے، اور جب بھاگ رہے تھے تب بھی بڑی بڑی لینڈ کروزروں کے اندر امیر بھاگ رہے تھے، وہ غریبوں کے بچے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ان کو کوئی گاڑی میں بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ ہے ان کی اصلیت۔ اور پی ڈی ایم میں جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے جو ان کو کمبل دیے، جو ان کو ٹینٹ دیے، جو ان کو پہلے جو ہے وہ دی گئی تھی مشینری، وہ تمام مشینری وہ اس فساد کے لیے ساتھ لے کے آئے۔ وہ لحاف لے کے لیٹے میں بے شرموں کی طرح خود تصویریں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ پی ڈی ایم اے کے اوپر وہ نظر آ رہے ہیں لوگوز کہ وہ پی ڈی ایم اے کے جو ہے۔ اب وہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر کہیں پر جو یقیناً موسم سخت ہوگا، دن بدن ہو رہا ہے، ابھی بھی بہت سخت ہے، وہاں پر کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کے فسادی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پی ڈی ایم اے کے لحاف جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اور یہ جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اور ہمارے مہمان بیٹھے تھے بیلاروس کے، جو بہت سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے جو پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنے آئے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ملک جو ہے یہاں پہ ہر روز یہ تماشا لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو کتنا کنونس کرنا پڑا ہوگا ہمیں، کتنی جو ہے وہ پاکستان کی اس کے اندر بدنامی ہوئی ہے، اس کا کسی کو احساس ہے۔ لیکن وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دوڑنے اور فرار ہونے کا ریکارڈ قائم رکھنا تھا، وہ انہوں نے قائم رکھا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ نے وہ بھی دیکھے تھے، کفن پوش جلوس نکلے تھے،
وہ بڑا مزیدار وہ تھا کفن پوش جلوس جو ہے نا، وہ جب انہوں نے سامنے سے موت کا فرشتہ آتا دیکھا دوڑ گئے جتیاں چھڑ کے، کپڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور وہ کفن پوش جلوس جو ہے جس نے کفن پہن لیے تھے، انقلاب لانا تھا، ان کے بڑے بڑے لیڈر کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ خاص طور پر میں تو پوچھوں گی پنجاب کے لیڈران کرام، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں جن کو 2 دن جو ہے رپورٹر بننے کا شوق آیا تھا، میں نے بڑی غلطی کی، میں نے ان کی تنقید کی، وہ اس کے بعد رپورٹر بننا بھی چھوڑ دیا. انہوں نے وہ بھی فوٹیج نہیں ڈالا کہ میں کہیں مطلب میں گھر سے بھی باہر نکلا ہوں. لطیف کھوسا، زرتاج گل، حماد اظہر اور باقی ان کے ہاں وہ شندانہ گلزار، وہ اپنی مراد سعید، عاطف خان، شہرام ترکئی،